بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنا علما نافعا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا وعقلا كاملا وفهما تاما ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر 1 ہیڈنگ ہے لفظ. کیا لکھا ہے؟ لفظ. یہ کتاب جس کا درس نمبر 1 شروع کر رہے ہیں، یہ کتاب ہے فارسی قواعد و انشاء. فارسی قواعد و انشاء. فارسی قواعد، فارسی یعنی فارسی کے، قواعد قاعدے کی جمع ہے، فارسی کے قاعدے. و انشاء اور انشاء، انشاء بنانا یعنی اردو کے جملے دیے گئے، ان کو آپ فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں گے، فارسی بنائیں گے. تو اس کتاب کا نام ہے فارسی قواعد و انشاء. اس کتاب کے اندر مفردات دیے جائیں گے، ان کی تعریفات آئیں گی. جیسے لفظ کی تعریف ہے، پھر لفظ کی 2 قسمیں نکالیں گے، لفظ موضوع، لفظ محمل، دونوں کی تعریف کریں گے. مفرد کی تعریف کریں گے، مرکب کی تعریف کریں گے، پھر اقسام نکالیں گے. تو کہیں مضاف کی تعریف ہوگی، کہیں مضاف الیہ کی ہوگی، کہیں اسم اشارہ کی ہوگی، کہیں مشار الیہ کی ہوگی، کہیں موصوف کی ہوگی، کہیں صفت کی ہوگی. اسی طریقے سے مفردات آتے رہیں گے، الگ الگ ان کی تعریفیں ہوں گی، اور ان سے متعلق پھر یہ تمرینیں دیں گے. یعنی فارسی کے کچھ جملے رہا کریں گے، جیسا تسہیل المصادر میں پڑھ رہے تھے. فارسی کے جملوں کا ترجمہ اردو میں کریں گے آپ، اور اردو کے کچھ جملے دیے جائیں گے، ان کی فارسی بنائیں گے. طریقہ وہی ہوگا، بس یہ ہے الفاظ اور مفردات کچھ یہاں نئے نئے آئیں گے. تو یہ کتاب ہے فارسی قواعد و انشاء. فارسی قاعدے بتائے جائیں گے اور انشاء کا طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا. یہ کتاب ہے مولانا اختر حسین فیضی مصباحی کی. مولانا اختر حسین فیضی مصباحی کی. تو کتاب جب پڑھاتے ہیں تو اس کے مصنف کے حوالے سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، کیا ہیں، کہاں کے ہیں، کب پیدا ہوئے اور کب اس دنیا سے گئے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پیدا تو ہوئے ہیں مولانا اختر حسین صاحب فیضی، اور ابھی باحیات ہیں، پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا سے ابھی گئے نہیں ہیں. تو اس کے مصنف ابھی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں ہی پڑھا رہے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی شاید 1 یا 2 گھنٹیاں پڑھاتے تھے. باقی لائبریرین تھے، لائبریری میں بیٹھتے تھے اور کتابیں نکال کر دیتے تھے. لائبریری میں بیٹھ کر ماشاءاللہ مطالعہ کرتے رہے
اور کئی کتابیں لکھ دی ہیں، کئی کتابیں ان کی نصاب میں شامل ہیں۔ بہرحال تو مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ کے استاذ ہیں، پڑھاتے ہیں، اور شاید بعض لوگوں نے دیکھا بھی ہو، نہیں دیکھا ہو تو اتفاق ہوگا، کبھی دیکھیں گے بھی۔ تو فارسی قواعد و انشاء ہے، اس کا پہلا سبق شروع ہو رہا ہے، درس نمبر 1۔ سب سے اوپر لکھا ہے لفظ۔ لفظ کہتے کسے ہیں؟ تو لفظ کہتے ہیں انسان کے منہ کی بولی، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ کسی نے کہا پانی اونی، کیا کہا؟ پانی اونی۔ تو یہ پانی کیا ہے؟ لفظ ہے۔ کیا ہے؟ اور اونی کیا ہے؟ یہ بھی لفظ ہے، کیونکہ یہ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے، انسان کی بولی ہے۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسی کو لفظ کہتے ہیں۔ ایک ہے تو ایک لفظ، دو ہیں تو دو لفظ، تین ہے تو تین لفظ، پھر وہ الفاظ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ بہت آسان سی تعریف ہے، لفظ کی تعریف کریں۔ انسان کے منہ سے بول نہیں رہے ہو آپ لوگ، لفظ کی تعریف انسان کے منہ سے لفظ کہتے ہیں۔ اب کسی نے کہا بکرا، کیا ہے یہ؟ لفظ، اولاً لفظ ہے۔ کسی نے کہا موبائل، پنکھا، ٹوٹی ہوئی کھڑکی، پھٹی ہوئی کاپی، سب لفظ ہیں۔ جو بھی انسان کے منہ سے آواز نکل رہی ہے وہ سب کیا ہے؟ لفظ ہے۔ آپ بولو کچھ، کوئی لفظ بولو۔ لفظ، یہ بھی لفظ ہے۔ اچھا، آپ کوئی لفظ بولو۔ شانب، یہ بھی لفظ ہے۔ چلیں، تو لفظ سمجھ میں آ گیا۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو جو انسان کے منہ سے آواز نکلی ہے اس کا کوئی معنی ہوگا، کوئی معنی ہوگا جسے آپ سمجھ رہے ہیں، یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ یا تو کوئی معنی ہوگا یا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اگر معنی ہو اس کا تو اسے موضوع لفظ کہتے ہیں، لفظ موضوع کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی معنی نہ ہو تو اسے مہمل یعنی بیکار، وہ بیکار لفظ ہے، مہمل لفظ ہے۔ تو آپ کے منہ سے جو بولی نکلی اگر اس کا کوئی معنی ہے تو وہ موضوع ہے، اور اگر معنی نہیں ہے تو وہ مہمل ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی آواز نکلی، جو بھی بولی نکلی وہ لفظ ہے۔ موضوع مہمل دونوں قسمیں کس کی ہیں؟ لفظ کی۔ ایک ہے لفظ موضوع اور ایک ہے لفظ مہمل۔ معنی دار اگر لفظ ہے تو وہ ہے لفظ موضوع، اور بے معنی لفظ ہے تو وہ ہے لفظ مہمل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی چیز بتائی ہے، اب آپ پڑھتے چلیں۔ لفظ، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اور خوب کرتے ہیں۔ باتیں کرنے میں جو آواز منہ سے نکلتی ہے، باتیں کرنے میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اسے جیسے وہ، یہ، قلم، دوات، وہ لفظ ہے۔ ہم نے کہا اپنے منہ سے یہ، تو یہ بھی لفظ ہے۔ ہم نے کہا قلم، یہ جو آواز نکلی یہ بھی لفظ ہے۔ یہ کیا قلم؟ کیا ہے؟ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لفظ نہیں ہے، یہ کوئی منہ میں سے تھوڑی نکلا ہے۔ جو ہمارے منہ سے نکلے قلم، یہ لفظ ہے۔
یہ لفظ ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت، جسے قلم کہا جاتا ہے، یہ جو ہاتھ میں ہے دکھ رہا آپ کو، گولڈن کلر کا ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ، یہ ایک شے ہے، یہ ایک چیز ہے، یہ لکھنے کا آلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ اسے کہتے ہیں جو انسان کے، اگر قلم کسی کے منہ سے نکلے تو لفظ ہوگا نہیں ہوگا؟ جیسے کہا ہم نے قلم، لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ مصطفیٰ دادا، اگر قلم کسی کے منہ سے نکلے، یہ قلم اگر نکلے تو یہ لفظ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے منہ سے جو قلم نکلے، لکھنے والا قلم نکلے، آلہ لکھنے کا، یہ لفظ نہیں ہوگا۔ جو آواز نکلتی ہے، آواز کے ساتھ ہم قلم 10 بار کہیں تو یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ قلم جو آواز نکل رہی ہے یہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ دوات یہ کیا ہے؟ موبائل یہ کیا ہے؟ اور یہ جو رکھا ہے یہ ایک چیز ہے، یہ ایک موبائل ہے جس کا نام موبائل رکھا جاتا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے، اس سے بات کرتے ہیں، اس پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، بہت سارے اس کے کام ہوتے ہیں۔ بہرحال تو بات سمجھ میں آ گئی، لفظ کسے کہتے ہیں؟ اب کسی اور چیز کو تو لفظ نہیں کہو گے۔ اچھا، گھوڑا جب گھاس مانگتا ہے، بھوکا ہو جاتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ وہ اپنی ایک آواز نکالتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو سنا ہی ہوگا، ہنہناتا ہے، تو وہ لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ منہ سے آواز نکل رہی ہے اور وہ کہنا بھی کچھ چاہ رہا ہے، بتاؤ، وہ لفظ نہیں ہے۔ گھوڑا گھاس مانگے ہنا کے، یا بکری گھاس مانگے اپنے طریقے سے، یا بھینس گھاس مانگے لمبے لمبے آواز نکال کے، یہ لفظ، کیونکہ یہ انسان نہیں ہے۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ لفظ ہوتی ہے۔ طوطا اگر بولے تو وہ لفظ نہیں، کیونکہ طوطا انسان نہیں ہے، طوطا یاد رہے گا، انسان، یہ حضرت انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے منہ سے جو نکل گیا وہ لفظ ہے۔ گھوڑا چاہے جتنی گھاس مانگے، جتنے پیر مارے، بکری چاہے جتنے آواز لگائے، جتنی ممیاتی رہے، بھینس جتنا رہکے، لیکن وہ لفظ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیں، اب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے کوئی معنی ہو، اور ایک وہ جس کے کوئی معنی نہ ہو، جیسے کتاب وتاب، کتاب وتاب، کتاب وتاب، 2 ہو گئے۔ کتاب کا معنی ہے لیکن وتاب کا معنی روٹی ووٹی، روٹی ووٹی، روٹی کا معنی ہے، ووٹی کا معنی قلم ولم، قلم کا معنی ہے، ولم کا معنی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے یہاں تک؟ ایک چیز دیکھیں، لکھا ہے کتاب وتاب، روٹی ووٹی، قلم ولم، لکھا ہے نا؟ لیکن ہم اپنے یہاں کے حساب سے بولیں تو ہم کہیں گے کتاب اتاب۔ کیا کہیں گے؟ بات صحیح ہے؟ کیا کہیں گے؟ جو ادھر والے ہیں وہ بولیں گے کیا کہیں گے؟ اور روٹی اوٹی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ روٹی اوٹی۔ اور قلم علم کہیں گے، قلم علم، الف لگائیں گے واو سے پہلے، قلم علم، یا واو کو بالکل ہٹا دو، قلم علم۔ تو یہ فرق ہوتا ہے علاقے کے حساب سے۔ یہ کتاب لکھی ہے حضرت مولانا اختر حسین فیضی صاحب نے، پورب کے علاقے کے ہیں، پورب میں ہی رہتے ہیں، تو وہاں کی زبان میں اور اپنے یہاں کی زبان میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر محمل لفظ کے ساتھ میں واو ہی لے آتے ہیں۔ دیکھو وتاب میں بھی واو ہی لائے ہیں، اور روٹی کے بعد ووٹی میں بھی واو ہی لائے ہیں، اور قلم کے بعد ولم میں بھی واو، ہر ایک جگہ واو ہی لا رہے ہیں۔ اپنی کیا کہیں؟ کتاب اتاب، روٹی اوٹی، قلم علم، اپنے یہاں الف لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ روٹی اوٹی کہہ سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، قلم علم لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ محمل ہی ہے۔ چلیں، ان مثالوں میں کتاب، روٹی اور قلم معنی دار لفظ ہیں۔ بات سچ ہے؟ جی، معنی دار لفظ ہیں۔ اور وتاب، جسے ہم کہیں گے اتاب،
اور ووٹی جسے ہم کہیں گے اوٹی، اور ولم جسے ہم کہیں گے علم، معنی دار نہیں، یہ لفظ معنی دار نہیں ہے۔ اس طرح دونوں کے الگ الگ نام بھی ہیں، دونوں کے معنی دار کا نام الگ ہے اور بے معنی کا نام الگ ہے۔ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کچھ معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں، اس کو اوپر کی مثالوں میں کتاب، روٹی اور قلم موضوع ہیں، کتاب، روٹی اور ولم محمل ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ آسانی کے لیے دونوں کی الگ الگ تعریفیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ موضوع کی تعریف، لفظ موضوع کی تعریف، لفظ موضوع کی تعریف۔ موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، جیسے فارسی میں خامہ رفتن، خامہ مانے قلم، خامہ مانے رفتن مانے جانا۔ تو لفظ موضوع کی تعریف ہے کہ موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، جیسے فارسی میں خامہ اور رفتن، یہ موضوع کی تعریف ہوئی، لفظ موضوع کی۔ آگے ہے لفظ محمل، لفظ محمل کی تعریف۔ محمل ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے، جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے فارسی میں ممم مسوگی، ممم مسوگی، اور اردو میں کیا لاؤ گے؟ گوشت ووشت کہہ دو، چاول اول کہہ دو، روٹی ووٹی کہہ دو، بستر استر، پلنگ ولنگ جو بھی ہے اس کے ساتھ ایک لگا دو، آگے والا محمل ہو جائے گا۔ دیکھیں، محمل ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے فارسی میں ممم مسوگی، ممم یہ بھی محمل ہے، مسوگی یہ بھی محمل ہے۔ پھر بتائے لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع کی پہلی قسم کا نام مفرد، دوسری کا نام مرکب۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ پورے درس کا خلاصہ بہت مختصر ہے، بہت آسان ہے، لفظ کی تعریف اس میں سے یاد کرنا ہے۔ انسان کے منہ سے، حضرت انسان کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے تو بڑی عزتیں دی ہیں انسان کو، اور بڑا شرف دیا ہے، بڑی نعمتیں دے کر بھیجا ہے۔ اب انسان خود ہی اپنی بے عزتی کرے، اپنی قدر نہ کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ تو حضرت انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، یہ لفظ کی تعریف ہوئی۔ مثال جیسے یہ، وہ، قلم، دوات۔ بریلی شریف، منظر اسلام، درگاہ اعلیٰ حضرت، یہ سب مثالیں ہیں کس کی؟ لفظ کی۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، جیسے قلم، دوات، اور محمل ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے فارسی میں ممم مسوگی۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ پہلا درس ہے، اس میں لفظ کی تعریف یاد کرنا ہے۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، موضوع اور محمل، ان دونوں کو یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب، ان دو کو یاد کر کے آنا ہے۔ باقی مفرد کی تعریف کیا ہوگی، مرکب کی کیا ہوگی، یہ تعریفات آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟